السلام علیکم۔ میں زاہد علی خان، کئی دنوں کے وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور میں ہر نئی ویڈیو کے ساتھ آغاز میں ہی یہ بیان کرتا ہوں کہ ویڈیو نہ بنانے کی کیا وجوہات ہیں، اور وہ وجوہات اب آپ یقیناً جانتے ہیں کہ پاکستان میں جن موضوعات پر لوگ سننا چاہتے ہیں انہیں عادی بنا دیا گیا ہے۔ میں ان موضوعات پر جو ہے ویڈیو نہیں بناتا۔ میں تو پاکستان کے عوام کے لیے ایسی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں جس میں انہیں کچھ سوچنے کی دعوت دی جائے، اور انہیں یہ درخواست کی جائے کہ اب وہ از خود پاکستانی مسائل کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کرنا شروع کریں، تاکہ حالات جو ہیں ان کی سمجھ میں آ سکیں۔ ابھی تک عوام نے اپنا ذہن ان باتوں سے بنایا ہے جو گزشتہ 70 سالوں میں، اور خاص طور پر گزشتہ 12-14 سالوں کے اندر ان کو بیان کیا جاتا رہا ہے۔ یہاں تک کہ جو کتابوں میں تاریخ پڑھائی جاتی ہے طالب علموں کو، وہ تاریخ بھی جو ہے وہ اپنی مرضی کی لکھوائی گئی۔ نصاب تعلیم کو تبدیل کرنے میں، اس میں جھوٹ شامل کرنے میں، اس کے اندر پروپیگنڈا شامل کرنے میں، اس میں بے سروپا کہانیاں شامل کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آئی۔ لیکن اگر اس طرف جائیں گے تو بات کا موضوع طویل ہو جائے گا، لیکن میرا آج جو ہے موضوع وہ 2 واقعات ہیں۔ ایک تو جو منی بجٹ آیا کل 170 ارب روپے کا، اور دوسرا جو آج سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے جو کارروائی کے دوران جو کچھ دیکھنے اور سننے کو ملا، اس نے پورے قوم کا سر شرم سے جھکا دیا، اور اندازہ ہوا کہ ہم نے اور ہماری عدلیہ نے کسی نے کچھ نہیں سیکھا۔ آج جس برہنہ انداز میں عدلیہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہے، اور جس طرح لاہور ہائی کورٹ نے ایک شخص کو جو ہے جس کی حفاظتی ضمانت ہونا تھی، وہ بار بار کئی مرتبہ 6 مرتبہ جو ہے وقت عدالت نے اس کو دیا، وہ پھر بھی عدالت میں نہیں آیا۔ کیا کسی عام شہری کا جو اسی عدالت کے اندر اسی جج کے سامنے جو دیگر مقدمات تھے ماضی میں یا آج کے دن، اسی طرح کی رعایت کسی اور کو دی گئی؟ یہ آج اگر پاکستانی قوم اگر کچھ سیکھنا چاہتی ہے تو آج کا دن، یعنی یہ 16 فروری کے دن کی دونوں سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کی عدالتی کارروائی کو آپ دیکھ لیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں جب یہ کہتا ہوں کہ معاشرے میں یہ لوگ جو ہیں یہ برہمن ہیں اور باقی سارے لوگ شودر ہیں، تو اس کی دلیل آج کی یہ دونوں کارروائیاں ہیں۔ سپریم کورٹ میں ایک پولیس آفیسر کا جو ہے غلام محمد ڈوگر کی تبادلہ کے جو ہوا ہے، اس کا کیس سپریم کورٹ سن رہی ہے۔ وہاں پر پتہ نہیں کتنے ہزاروں کیس جو ہیں وہ زیر وہ سماعت کے منتظر ہیں، لیکن ایک پولیس افسر جس کا حکومت کا حق ہے کہ اسے کہاں بھیجے اور کہاں، اور وہ پولیس افسر جو واضح طور پر جو ہے وہ پارٹی بنا ہوا، اور اس کا متعدد مرتبہ تبادلہ کیا گیا، لیکن اس نے اپنا اسٹیشن نہیں چھوڑا۔ اس کیس کی سماعت کے دوران معاملہ کہیں سے کہیں پہنچاتے ہوئے الیکشن کی تاریخ پر لے آئے۔ اب سپریم کورٹ کا الیکشن کی تاریخ سے کیا تعلق ہے یا اس کی کیا دلچسپی ہے، یہ آپ آج کی کارروائی کو دیکھ کر ضرور پڑھیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر نے جس طریقے سے اپنا موقف بیان کیا وہ قابل ستائش ہے۔ میں یہاں پہ اداروں کو اتنا معزز بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ آپ عدالت کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیں تو توہین عدالت، آپ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کوئی کہہ دیں تو آپ غدار وطن، اور قومی سلامتی خطرے پر لگ جاتی ہے۔ آپ بیوروکریسی اور پولیس کے بارے میں کچھ کہہ دیں تو آپ کی زندگی مشکل بنائی جا سکتی ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جسے اسی مقصد کے لیے جو ہے تشکیل دیا گیا تھا کہ یہاں پر جس کی لاٹھی اس کے بھینس کا رواج قائم کیا جا سکے، اور وہ قائم کر دیا گیا، جس کی مثالیں آج جو ہے پوری طرح برہنہ ہو کر جو ہے نا پوری قوم کے سامنے آ گئیں۔ تو ایک
بہت بوجھل دل کے ساتھ میں یہ ساری بات کہہ رہا ہوں، کہنا بہت کچھ چاہتا ہوں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر جو ہے آپ آج بھی جو ہے وہ اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتے. تو بس جو جتنا گنجائش نکلتی ہے ادھر ادھر کی مثالوں سے تمثیلوں سے کرنے کی، اس حد تک تو میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. اور پھر بجٹ، منی بجٹ 170 ارب روپے کا بجٹ، یعنی 1 ارب 70 ارب روپے کا، اور کھربوں روپے کے جو ہے نا وہ پیسے وہ آپ کے غیر پیداواری اخراجات ہیں، اس میں کوئی کٹ نہیں لگا. ریئل اسٹیٹ جو اس ملک کا ناسور ہے، کینسر ہے، جو اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے، اس ملک پر آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ قبضہ کیا جا رہا ہے ریئل اسٹیٹ کی شکل میں، اس پر حکومت نے کوئی توجہ نہیں، کوئی ٹیکس نہیں ہے اس کا. ٹیکس ہیں تو صرف ان چیزوں پر جو عوام کے زیر استعمال ہیں، روزمرہ کی اشیاء ہیں. آپ جانتے ہیں پیٹرول مہنگا تو ہر چیز مہنگی، اور پیٹرول تو اب عوام کی قوت خرید سے باہر ہی نکال دیا گیا. گیس مہنگی، بجلی مہنگی. یہ IMF، یہ حکومت مجھے سمجھ نہیں آتی، بلکہ اسے میں حکومت کہنا ہی نہیں چاہتا. یہ ایک مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ ہے جو معلوم نہیں کہ کس لیے کسی اور کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر جو ہے وہ میدان میں آ گیا، یا شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ پچھلی حکومت سے زیادہ تباہ ہم جلدی کر سکتے ہیں قوم کو اور آگے، اور یہ اس میں کامیاب رہے. ان کے لیے تالیاں بجانی چاہیے کہ جو کام انہوں نے 3.5 سال میں کیا پچھلی حکومت نے، وہ آپ نے 1 سال میں اور لگ بھگ 1 سال کے اندر یا 10 مہینے کے اندر آپ نے کر کے دکھا دیا. آپ کسی سے کم نہیں، ہم کر کے دکھائیں گے. اور آپ نے 10 مہینے میں وہ کر دیا کہ ان جو گڑھا انہوں نے کھودا تھا، آپ نے کمر پہ لات مار کر قوم کو اس میں گرا دیا. آپ کے لیے تالیاں تو بنتی ہیں. آپ سے، اس حکومت سے، یعنی یہ حکومت نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں کہ اس وقت پاکستان میں حکومت کس کی ہے، کس کو حکومت کہا ہے، لہٰذا آپ فیصلہ کر لیجئے. لیکن جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ حکمران نہیں ہے. کوئی حکمران اتنا بے حس نہیں ہو سکتا کہ وہ عوام کو لبِ گور پہنچا دے، بلکہ لبِ گور نہیں، گور میں دھکا دے دے. تو آپ صرف اتنا کیجئے کہ اپنے بچوں کو صحیح تاریخ پڑھائیے، وجہ بتائیے، زندہ باد مردہ باد. اور یہ جو بیٹھ کر بھاشن دیں گے نا آج کی کارروائی کے بعد کہ ملک میں یہ کر دوں گا، میں یہ قانون کے پاس ذریعہ بڑے کا چھوٹے اور بڑے کا، یہ ان کے ٹی وی بند کر دیجئے آپ جو ہے نا. اور یہ آپ کسی میڈیا کے 2-4 جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر میڈیا کے TRP کے چکروں میں آ کر آپ صبح سے شام تک ٹی وی دیکھیں گے تو آپ جھوٹ سنیں گے. جو کسی کے گن گا رہا ہے، کسی کے بھی گن گا رہا ہے، وہ آپ کا مخلص نہیں ہے، وہ پاکستان کا مخلص بھی نہیں ہے. موجودہ مہنگائی کی کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی، کچھ نہیں کیا جا سکتا. یہ 2 ارب تھا، آپ بجٹ میں سے کم کریں. یہ 4 ارب اکٹھا کرنا ہے، 4 کھرب اکٹھا کرنا ہے، بجٹ میں سے کٹوتی ڈالیں. اپنے وزیر اعظم ہاؤس، اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس، جتنے ہاؤسز یہاں پر ہیں، جتنے بھی ہاؤسز ہیں، عوام کو بتائیں کہ ہم نے ان کے تمام مراد ختم کر دی ہیں، ان کے تمام کٹ لگا دی ہیں. تو تب قوم سے آپ نے بہت قربانی لے لی. اب آپ کی باری ہے. اگر آپ نے اب اس ملک کی عوام کے لیے آئندہ انتخابات میں اپنے لیے ووٹ مانگنے ہیں تو پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا. آپ کو یہ تمام چیزیں واپس لے کر اپنے غیر پیداواری اخراجات جو ہیں ان کو قوم کو بتانا ہوگا کہ اتنے کھرب کے ہم نے کم کیے ہیں. یہ کچھ سخت فیصلے کر لیجئے، عوام کے حق میں کر لیجئے. لیکن شہباز شریف صاحب سے یہ توقع کی جانی ہی فضول ہے کہ وہ عوامی فیصلہ کوئی کر سکیں گے. یہ کوئی آزاد منش انسان کر سکتا ہے جس کی تربیت ہی جو ہے نا وہ کیا کہیں بس اس کو. لیکن آپ ضرور سوچئے گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.